ہوش آیا تو میں ہسپتال میں بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ میرے پیٹ اور پسلیوں پر سفید پٹیاں نظر آئی تھیں۔ میرے علاوہ کمرے میں کوئی اور مریض نہیں تھا۔ ڈرپ اسٹینڈ پر لٹکی ہوئی بوتل سے قطرہ قطرہ گاڑھا خون میری نس نس میں منتقل ہو رہا تھا۔ مجھے کافی نقاہت اور زخموں میں تکلیف بھی محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی میرے ابو کے ساتھ ایک تفتیشی افسر بھی اندر آ گیا۔ ابو بہت پریشان تھے۔ انہوں نے مجھ سے حال احوال دریافت کیا اور افسر کے کہنے پر باہر چلے گئے۔ واضح رہے یہ وہی ناپسندیدہ پولیس افسر تھا جس نے مجھ سے کالج کی کینٹین میں پوچھ تاچھ کی تھی۔ جی تو اپنے ہیرو صاحب ماشاءاللہ کیسے ہیں؟ اس نے طنزی انداز میں استفسار کیا۔ تمہارے سامنے ہوں، میں نے بددلی سے کہا۔ لگتا ہے رسی جل گئی مگر بل نہیں گئے، وہ بولا۔ اس کے ساتھ ایک سپاہی بھی تھا جو مجھے ہمدردی سے دیکھ رہا تھا۔ مطلب کی بات کرو اور چلتے بنو، میں نے ناگوارگی سے کہا۔ ہاں جی بالکل، مطلب کی بات یہ ہے کہ جناب کا بیان قلم بند کرنا ہے، مگر میں کسی اچھے ذمہ دار اور شریف افسر کو بیان دوں گا، میں نے بلا تأمل کہہ دیا۔ اوہو، جناب نے بیان دینا ہے یا کوئی رقم امانت رکھنی ہے؟ بیان سے بڑی کوئی امانت نہیں ہوتی، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم بیان نہیں دینا چاہتے ہو تو میں اپنی طرف سے لکھ دوں گا، وہ کمینگی سے مسکرایا۔ تم اپنی طرف سے مجرم اور ناجائز اسلحہ تک پیدا کر لیتے ہو، یہ تو پھر بھی چند الفاظ ہیں، میں نے کہا اور وہ مجھے گھور کر رہ گیا۔ تو پھر تمہارا بیان لینے کے لیے وزیر اعلیٰ کو بھیجوں، اس نے طنزاً کہا۔ تم طنز کر رہے ہو، مگر وہ بھی یہاں آ سکتے ہیں کیونکہ وہ عوام کے خادم ہیں۔ ہاں جی، اسی لیے تو کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو بھیج دیتا ہوں، وہ بولا اور مجھے غصہ آ گیا۔ تم اتنی اوقات نہیں رکھتے کہ انہیں بھیجو، تو پھر سرکار کا بیان کون لے گا؟ وہ مستفسر ہوا۔ میری سی ایم ٹی انچارج سے بات ہو گئی ہے، میں اپنا بیان صرف آئی جی کو دوں گا، میں نے شوشہ چھوڑا تو وہ قدرے نروس ہو گیا۔ یہ جو تم نے اتنا لمبا نام لیا ہے یہ کون صاحب ہے؟ یہ تمہارے ایس ایچ او سے لے کر آئی جی تک کو لائن میں کھڑا کر سکتے ہیں، اگر کہو تو تمہیں بھی سی ایم آفس سے کال آ جائے گی۔ سی ایم یعنی وزیر اعلیٰ، وہ بولا، مگر اتنے تردد اور بکھیڑے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر لکھو بیان، میں نے کہنا شروع کیا۔ مجھ پر قاتلانہ حملہ پروفیسر داؤد مکرم نے کروایا ہے، میں نے اسے حملہ آوروں کی گاڑی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے پاس چشمدید گواہ بھی موجود ہیں۔ ایک دم اس کا کالا رنگ زرد پڑ گیا، وہ بولا، تم پروفیسر کا نام لے رہے ہو نا؟ بالکل، اور گواہ کون ہے؟ گواہ بتائے نہیں جاتے، عدالت میں دکھائے جاتے ہیں، میں نے اسی کی کہی ہوئی بات دہرا دی۔ لو جی ہو گیا بیان، اٹھتے ہی بولا، میں یہی بیان میڈیا پر بھی دینے والا ہوں، میں نے کہا تو وہ دوبارہ بیٹھ کر بولا، میڈیا والے تو کوے کے چھوٹے سے پر کا ہوائی جہاز بنا کر اڑا دیں گے، تو تم ہوائی جہاز سے کیوں ڈر رہے ہو؟ میں بھلا کیوں ڈروں گا؟ پر جناب کچھ احتیاط کریں، اس نے کہا اور فوراً رفو چکر ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ داؤد مکرم کا زر خرید ہے، یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے بیان میں اس کا نام لیا تھا۔ ویسے بھی میں نے موقع واردات پر سے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، چنانچہ یہ محض شک و شبہ نہیں تھا، ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ اسی سازش کے تحت داؤد مکرم کو سنسان سڑک پر بھیجا گیا تھا تاکہ مجھ پر حملہ کیا جا سکے، تاہم اغلب امکان یہی تھا کہ حملہ آور عین اس وقت اجلت کا شکار ہو گئے تھے جب انہوں نے مجھ پر گولی چلائی تھی۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے صرف ایک ہی گولی چلائی تھی، اس کے لیے انہوں نے دیہاتی طرز کا پستول، جسے عمومی طور پر کاربین کہا جاتا ہے، وہ استعمال کیا تھا۔ اس میں کارتوس استعمال ہوتا ہے جو کاربین کی قدرے کشادہ سی نال سے نکلتے ہی آگے جا کر پھیل جاتا ہے، جیسے زمیندار لوگ مٹھی میں کھاد بھر کر زمین پر پھینک دیتے ہیں، اسی طرح کاربین سے نکلے ہوئے شرلوں نے میرے پیٹ اور پسلیوں پر کشیدہ کاری کی تھی۔ تسلی بخش بات یہ تھی کہ زخم گہرے اور خطرناک نہیں تھے، البتہ بعض جگہوں سے جسم بری طرح پھٹ گیا تھا۔ میں کافی دیر انہی سوچوں میں غلطاں پڑا رہا، مجھے یہ خدشہ بھی لاحق تھا کہ ڈی ایس پی کرم کمال بھی ان لوگوں سے ملا ہوا ہے، کیونکہ مجھ پر حملے سے نصف گھنٹہ قبل وہ مجرموں سے ملا تھا۔ اس سارے عمل میں سب سے زیادہ پراسرار کردار رابعہ کمال کا تھا، جو ہنوز منظر عام سے غائب تھی۔ کچھ دیر بعد کاشی اور قاسم بھی پہنچ گئے، ان کے چہروں پر فکر اور پریشانی کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ معاملہ خطرناک حد تک الجھ گیا ہے، کاشی بولا، یہ کوئی بہت بڑی کہانی ہے جس کے تانے بانے داؤد مکرم اور راحت مہم سے ملتے ہیں۔ میں نے بھی اس دن بال بال بچہ، قاسم نے کہا۔ اس جیپ نے کافی دیر تک میرا تعاقب کیا تھا
اور یہ سب تم پر فائرنگ کے بعد ہوا۔ تاہم یہ بات تو طے ہے کہ وہ مجھے صرف ڈرانا چاہتے تھے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میرے اوپر بھی ایک ہی گولی چلائی گئی تھی، وہ بھی عجلت میں نے کہا۔ وہ ہمیں خوفزدہ کر کے اس معاملے سے نکالنا چاہتے ہیں، کاشی نے کہا۔ مگر اب ہم اس معاملے سے نکلنے والے نہیں، میں نے کہا۔ اہم بات یہ کہ سعدیہ امین کا فلیٹ بند ہے اور وہ کالج بھی نہیں آ رہی۔ کاشی بولا، میں نے اس کا پیچھا کیا تھا، وہ خبردار ہو کر متعارف ہو چکے ہیں۔ جب تک ہم انہیں موقع نہیں دیں گے وہ کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ موقع، کاشی بولا۔ ہم یوں ظاہر کریں گے کہ ہم اس جھمیلے سے نکل چکے ہیں اور وہ پھر سے فعال ہو جائیں گے۔ یہ ٹھیک ہے، ان دونوں نے میری بات سے اتفاق کرتے ہوئے یہ کہا۔ وہ کچھ دیر تک بیٹھے رہے، پھر چلے گئے۔ میں جانتا تھا کہ وہ آسانی سے بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ان کے چہرے اور آنکھیں اس بات کی غماز تھیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کر کے ہی دم لیں گے۔ ان کے جاتے ہی نرس آ گئی۔ اس نے منہ پر ماسک لگا رکھا تھا، یقیناً وہ کوئی میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 22-23 کے لگ بھگ لگایا تھا۔ اس نے میرا بلڈ پریشر چیک کیا اور ایک اینٹی بائیوٹک انجیکشن بھی دیا۔ اب کیسی طبیعت ہے وقار صاحب؟ وہ آہستگی سے بولی اور میں نے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر زخموں کے احتجاج نے مجھے سختی سے روک دیا۔ آرام سے لیٹے رہیں اور رویہ نارمل رکھیں، میں آپ ہی سے بات کرنے آئی ہوں، وہ بولی۔ رابعہ، میرا نام لینے کی ضرورت نہیں، کوئی سن بھی سکتا ہے۔ میں اپنی ایک ڈاکٹر دوست کی مدد سے یہاں آئی ہوں۔ اس نے متعدد نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ میری بھی سخت نگرانی ہو رہی ہے۔ اس کا اندازہ ہے مجھے، میں نے کہا۔ وہ میری مرہم پٹی میں مصروف ہو گئی۔ شاید وہ یہ کام بھی جانتی تھی، یا پھر یہ میرے پاس رکنے اور بات کرنے کا بہانہ تھا۔ اب آپ اس معاملے سے نکل نہیں سکتے، چنانچہ میں آپ کو سب کچھ بتا دیتی ہوں، تاکہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو آپ اس بات کو منظر عام پر لا سکیں۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے بلا ارادہ اس کا نرم و ملائم ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ ایک جذباتی اور بے ساختہ عمل تھا۔ اس نے کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا، تاہم اس کی آنکھیں ضرور نم ہو گئی تھیں۔ میں معذرت چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے آپ اس حال تک پہنچے۔ اس کے لہجے میں ندامت تھی، مگر میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ کالج میں جس سے بھی میں نے مدد کی، درخواست کی، تو کوئی ڈر گیا اور کوئی بیہودہ شرائط لے کر بیٹھ گیا۔ پھر میرا خیال کیسے آیا؟ میں آپ سے متعلق سنتی رہتی تھی کہ آپ ایک نڈر ہیں، بے باک اور انصاف پسند انسان ہیں، اسی لیے۔ اور اس دن پیزا ہٹ پر آپ کے ابو، انہوں نے کچھ نہیں کہا؟ وہ میری بات کاٹتی ہوئی بولی۔ بس مجھے خاموش رہنے کی تاکید کی۔ کیا وہ بھی خوفزدہ ہیں؟ خوفزدہ نہیں، مجبور ہیں، انہیں بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ بلیک میل؟ وہ بھی ایک پولیس آفیسر کو؟ میرے لہجے میں بے یقینی تھی۔ مجبور تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہر شخص کی کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کی دکھتی رگ بھی کسی کے ہاتھ میں ہے۔ پروفیسر داؤد مکرم، میں نے استفسار کیا۔ وہ تو ایک مورا ہے، مگر ظاہری بات ہے کہ وہی سب کچھ کر رہا ہے۔ اس مورے کے پیچھے کون ہے؟ معروف بزنس مین اور انڈر ورلڈ کا ایک خطرناک نام، راحت معین۔ مجھے حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ میں یہ سب پہلے سے ہی جانتا تھا۔ وہ ڈی ایس پی کی دکھتی رگ آپ ہیں؟ جی، وہ تعصب سے بولی۔ میں اپنے ابا کی پہلی بیوی کی اکلوتی اولاد ہوں۔ جب بابا نے دوسری شادی کی تو امی علیحدہ ہو گئیں۔ وہ ہمیں ایک لگی بندی روٹین کے تحت مناسب رقم دیتے ہیں، جس سے ہم مہینہ بھر کے اپنے اخراجات اور ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اس کے منہ پر ماسک بدستور لگا ہوا تھا، تاہم اس کی آنکھیں نم اور در سے لبریز تھیں۔ اس نے جو کچھ بتایا وہ کچھ یوں ہے۔ پروفیسر داؤد مکرم خوبصورت اور امیر ترین لڑکیوں کو نہایت مہارت سے اپنے جال میں پھنسا کر منہ مانگی رقم گھڑتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ غیر اخلاقی اور انسانیت سوز سلوک بھی کیا جاتا تھا، جو خفیہ کیمروں میں ریکارڈ ہو جاتا تھا۔ پھر وہ اسی کے بل بوتے پر لڑکیوں کے والدین سے رقم بھی لیتا، اور چونکہ ان میں سب سے اعلیٰ عہدیدار تھے، وہ سب سے غیر قانونی کام بھی کرواتا تھا۔ پروفیسر نے رابعہ کو ایک فلاحی تنظیم بنانے کی پیشکش کی تھی، چونکہ وہ حالات سے عاجز اور اپنے باپ کے رویے سے نالاں تھی، چنانچہ اس نے فوراً حامی بھر لی۔ پروفیسر نے میٹنگ کے لیے اسے ہوٹل 3 اسٹار میں آنے کا کہا، اور اس نے انکار نہیں کیا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں آ کر مجھ پر اعتماد کیا، پروفیسر نے مکارانہ لہجے میں کہا۔ نہیں سر، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، آپ میرے استاد ہیں، اور استاد معاشرے کا معمار ہوتا ہے، وہ بولی۔ وہ دونوں ایک خوبصورت کمرے میں صوفوں پر آمنے سامنے براجمان تھے۔ پروفیسر کی سوچتی ہوئی آنکھوں میں گہرائی اور ہوس بھی ہلکورے لے رہی تھی، مگر حالات اور معاشرے کی ستائی ہوئی وہ معصوم لڑکی اس بیڑی کی نیت سے خبردار نہیں تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ بولا۔ دراصل ہمیں ایک موضوع اور آپ
ایسی خاتون درکار تھی جو ہمارے پروجیکٹ کو لے کر آگے بڑھے، چونکہ یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے۔ اس میں ماہر اور سابق ثروت افراد لاکھوں روپے کی فنڈنگ دیتے ہیں۔ انہیں سنبھالنا، مناسب جگہوں پر خرچ اور سب سے اہم کام مخیر حضرات کو فنڈ دینے کے لیے آمادہ کرنا ہوتا ہے۔ سر، میں یہ نہیں کہتی کہ میں اس کے لیے موزوں ہوں، تاہم میں خلوص نیت سے کام کروں گی۔ بالکل، کوئی بھی کام ہو سیکھنا پڑتا ہے، اس پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ ماں کے پیٹ سے تو انسان صرف رونا ہی سیکھ کر آتا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ درست کہہ رہے ہیں سر، تو اس پروجیکٹ کی تفصیلات کیا ہیں تاکہ لاہے عمل پر گفتگو کی جا سکے؟ ہاں بالکل، اس پروجیکٹ میں سب سے اہم کردار مخیر حضرات کا ہوتا ہے۔ کوئی بھی فلاحی ادارہ ایسے لوگوں کو بغیر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، اس نے کہا۔ اس سلسلے میں کافی لوگوں سے بات ہو چکی ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے سماجی کارکن راحت معین صاحب اسی سلسلے میں پہنچنے والے ہیں، تو گویا آپ نے اس پر کام شروع کر رکھا ہے۔ آف کورس، آپ کو تو ہم نے اس وقت زحمت دی ہے جب بریانی دم پر ہے، اس نے کہا اور ایک برانڈڈ سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ رابعہ نے پہلی مرتبہ اسے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا، تاہم اسے حیرت نہیں ہوئی۔ پروفیسر حضرات عموماً کالجز میں سگریٹ نوشی نہیں کرتے۔ سوری، وہ بولا۔ اٹس اوکے سر، وہ اس کی معذرت قبول کرتی ہوئی بولی۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور دوسرے ہی لمحے 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک وجیح شخص اندر داخل ہوا۔ آئیے آئیے راحت معین صاحب، پروفیسر اٹھتے ہوئے بولا، ہم آپ ہی کے منتظر ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، مجھے آنے میں کچھ دیر ہو گئی، وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس کی گہری نگاہیں رابعہ کمال پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ رابعہ کمال ہے، میں نے انہی کے سلسلے میں آپ سے بات کی تھی، وہ اسے متعارف کرواتے ہوئے بولا۔ السلام علیکم، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، اس نے رسمی جملہ کہا۔ شکریہ سر، مجھے بھی، اس نے بھی رسماً کہہ دیا، تاہم اسے یہ شخص پسند نہیں آیا تھا۔ آپ لوگوں نے کچھ کھایا پیا؟ وہ مستفسر ہوا۔ نہیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ تو پھر ٹھیک ہے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے کچھ پیٹ پوجا کر لیتے ہیں۔ آرڈر کے 5 منٹ بعد ان کے لیے پرتکلف کھانا سرو ہو چکا تھا۔ ظاہری بات ہے، کھانا راحت معین کی جانب سے تھا۔ کھانے کے بعد کافی آ گئی۔ وہ کافی پیتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ آپ نے یقیناً رابعہ صاحبہ کو پروجیکٹ کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہوگا، وہ کافی کی چسکی لیتے ہوئے بولا۔ جی، ہماری اس موضوع پر مکمل اور مفصل گفتگو ہو چکی ہے، داؤد مکرم نے کہا۔ تو پھر آپ کیا کہتی ہیں اس سلسلے میں مس رابعہ؟ مگر ان کی باتیں سن نہیں پا رہی تھی، اسے ان کے چہرے دھندلانے نظر آنے لگے تھے اور کچھ ہی دیر بعد وہ چہرے بھی اس کی آنکھوں کے پردے اسکرین سے غائب ہونے لگے۔ کہ کیا ہے آپ نے میرے ساتھ؟ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ دم بدم اس کا ذہن تاریکی کے پتال میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اسے کوئی نشہ آور چیز دے دی گئی ہے، مگر اسے سنبھلنے میں دیر ہو چکی تھی۔ نہ جانے وہ کب تک بے ہوشی کے عالم میں ان 2 درندوں کے رحم و کرم پر رہی ہو، شاید وہ اسی کمرے میں بیڈ پر پڑی تھی۔ اسے سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی کہ وہ درندے اسے نوچتے کے سوڑتے رہے تھے۔ وہ اپنا دریدہ بدن لیے وہاں سے گھر چلی آئی۔ گھر پہنچنے سے پہلے اس کے واٹس ایپ پر اس کی نازیبا تصویر اور ویڈیوز پہنچ گئیں۔ انہیں دیکھ کر بری طرح روتی رہی۔ اس کے بعد کئی دن تک کالج نہیں گئی۔ ایک دن اسے داؤد مکرم کا ایک واٹس ایپ میسج ملا۔ رابعہ کمال، مجھے یقین ہے تم اپنی زبان نہیں کھولو گی، چنانچہ کل کالج چلی آؤ اور 5 لاکھ کا بندوبست کر کے آنا، ورنہ کل شام تک تمہارے فوٹوز اور ویڈیوز انٹرنیٹ پر وائرل ہو جائے گی۔ وہ پتھر کا بت بن کر رہ گئی تھی۔ اس کی الجھن اور بگڑی ہوئی حالت کسی سے پوشیدہ نہیں رہ سکی، تاہم کوئی یہ بھی اندازہ نہیں کر سکا تھا کہ اس پر کیا گزری ہے۔ وہ کئی مہینوں تک داؤد مکرم کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی رہی۔ اس دوران اس کے کالج کی متعدد لڑکیاں اس کے جال میں پھنس چکی تھیں، جن کے ذریعے وہ ان کے بااختیار والدین سے اپنی مرضی کے مطابق جائز و ناجائز کام کرواتے رہے، اور یہ مکروہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ وہ اپنی آپ بیتی کے اختتام پر بولی۔ اس کی آنکھوں کے سوتے پھوٹ پڑے تھے اور باقاعدہ ہچکیاں باندھ گئی تھیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ اسے حوصلہ دیتا۔ کچھ ثانیہ ایسے ہوتے ہیں جن کے آگے تسلی بخش الفاظ کا مجموعہ بھی ہچ نظر آتا ہے۔ جو ہو چکا اس کا تدارک ممکن نہیں، مگر میں آپ کے ساتھ آج کے بعد ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اس کا لرزیدہ ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا۔ یہ ممکن نہیں ہے، میں اس گرداب میں بری طرح پھنس چکی ہوں، اس نے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا۔ بابا کو بھی سب کچھ معلوم ہے، اب وہ بھی ان کے ہاتھوں کھلونا بن چکے ہیں۔
مگر میں نے سنا ہے کہ داؤد مکرم کے خلاف کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی ہے۔ میں نے کہا اٹھائی ہوگی، مگر کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ثبوت ہے نا تم اور دوسری متاثرہ لڑکیاں۔ کوئی کچھ نہیں بولے گا اور نہ ہی میں، اس نے اٹھتے ہی کہا اور جلتی سے چلی گئی۔ وکی اپنی کہانی سنا کر خاموش ہو گیا۔ سارا اور شہروز اسے بے یقینی اور تعصب سے دیکھ رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ کہانی بھی ابھی ادھوری ہے، سارا نے استفسار کیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اس سے بھی زیادہ المناک ہے، وکی بولا۔ اس نے اپنی بقیہ رودات کھانا کھانے کے بعد سنائی تھی۔ پیاری نے بہت لذیذ کھانا بنایا تھا۔ اب وہ شہروز سے بھی کافی حد تک مانوس ہو گئی تھی۔ داؤد مکرم اور راحت معین ایسے ان گنت چہرے رکھنے والے لوگ بلا شبہ معاشرے کا ناسور اور اس پر بوجھ ہوتے ہیں۔ قدرت ظالم کی حد اور مظلوم کا صبر آزماتی رہتی ہے۔ ہر ظالم کے لیے یوم حساب اور مکافات عمل بھی یہی ہے، اسی دنیا میں ہے۔ داؤد مکرم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، مگر اس گھناؤنے کھیل میں سب سے زیادہ نقصان رابعہ کمال کا ہوا تھا۔ انہوں نے گاڑی فارم ہاؤس سے کچھ فاصلے پر روک دی اور پیدل چلنے لگے۔ یہاں بلند و بالا اور گھنے درختوں کی بہتات تھی۔ تا حد نظر قبر نما اندھیرا تھا۔ آسمان پر ٹمٹماتے ستارے بھی گر اندھیرے کو شکست دینے میں ناکام ثابت ہو رہے تھے۔ وہ درختوں کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے بصد احتیاط آگے بڑھتے رہے۔ خشک پتے ان کے پیروں تلے آ کر بھرپور احتجاج کر رہے تھے اور وہ ان کی ناراضگی کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ رات دم بدم اپنی مسافت کی منزلیں طے کرتی چلی جا رہی تھی۔ دور کہیں الو کی آواز نحوست کا سندیسہ دے رہی تھی۔ مشہور زمانہ محاورہ ہے کہ جہاں بربادیوں کا راج ہو وہاں الو بولتے ہیں۔ یہاں بھی یہی صورتحال تھی۔ معلومات کے مطابق فارم ہاؤس میں 4 آدمی اور ایک اداکارہ ہے۔ راضی نے سرگوشی کی۔ 2-1 کا مقابلہ ہوگا، یعنی 2 افراد کو میں اور 2 کو آپ وصلِ جہنم کریں گی۔ اور اداکارہ؟ سارا نے استفسار کیا۔ اسے کچھ نہیں کہنا، راضی نے ہدایت دی۔ میں نے سنا ہے مشہور اداکارہ ہے۔ ہوگی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اس سے آگے چلتا ہوا بولا۔ اس کے بعد تا دیر خاموشی رہی۔ وہ پرجوش مگر قدرے خوف زدہ تھی۔ خوف کہیں بھی نہیں ہوتا، یہ انسانی ذہن کی اختراع ہے۔ اسے میڈم شبانہ کے جملے یاد آ گئے۔ آپ تب تک خوف زدہ نہیں ہوتے جب تک اپنے مد مقابل بھیڑیے کو بھیڑیا سمجھتے رہیں گے۔ اس خیال سے اسے ڈھارس ہوئی۔ اس نے ہر طرح کے خوف کو ذہن سے جھٹکا اور پرعزم ہو گئی۔ انہوں نے پہلے سے ہی لائے عمل ترتیب دے لیا تھا، اب اس پر عمل کرنے کا وقت تھا۔ کچھ دیر بعد وہ فارم ہاؤس کی دائنی دیوار کے پاس پہنچ گئے۔ مزگورہ دیوار کے ساتھ قطار در قطار پیپل کے درخت نظر آ رہے تھے۔ ان میں چند ایک ٹہلی کے گھنے اور بلند و بالا درخت بھی تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے؟ راضی نے پوچھا اور پلک جھپکنے کی دیر میں ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اس نے شاخ پر اپنے دونوں پاؤں رکھے اور آہستگی سے دیوار پر پہنچ گیا۔ دوسرے ہی لمحے دھپ کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ وہ نیچے کود گیا تھا۔ اب سارا کی باری تھی۔ وہ فوراً حرکت میں آ گئی اور اس کی تقلید کرتے ہوئے درخت پر چڑھ گئی۔ یہ بھی تربیت کے دوران اسے سکھایا گیا تھا۔ سنائپر گن اس نے کار میں ہی ریڈی کر لی تھی، جو اس کے کندھے پر جھول رہی تھی۔ یہ ٹاہلی کا ایک گھنا اور 2 شاخہ درخت تھا۔ وہ اوپر پہنچ کر ایک مضبوط شاخ پر بیٹھ گئی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے گن کی نال کا رخ فارم ہاؤس کے کمروں کی جانب کر دیا۔ یہ ایک جدید ترین اور دور مار رائفل تھی۔ اس کے ٹیلی اسکوپ میں نائٹ ویژن اور زوم کی سہولت کمال کی تھی، بالکل جیسے آپ موبائل فون کی اسکرین پر کوئی مووی دیکھ رہے ہوں۔ چنانچہ وہ بھی اس وقت ایک براہ راست مووی دیکھ رہی تھی۔ اس نے ٹیلی اسکوپ کی مدد سے پہلے کمرے پر کھڑکیوں کے راستے نظر ڈالی۔ یہ اسٹور تھا۔ یہاں کاٹ کباڑ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسرے کمرے میں کچھ پرانا فرنیچر اور دیگر اشیاء پڑی ہوئی تھیں۔ تیسرا کمرہ خالی تھا اور چوتھے میں ایک سیاہ رنگ کی کار کھڑی تھی۔ یقیناً یہ گیراج تھا۔ اس کے علاوہ کوئی کمرہ نہیں تھا۔ یہ ایک وسیع و عریض اور خوبصورت فارم ہاؤس تھا، جس سے جابر زمان کی عمارت واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ بری طرح الجھ کر رہ گئی تھی۔ اس سے کوئی ذی نفس نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مرکزی گیٹ پر دیکھا۔ یہاں ایک گن بردار پہرے دار چوکس کھڑا تھا۔ 2-1 کا مقابلہ ہوگا، اسے راضی کی بات یاد آ گئی اور اس نے مذکورہ گن بردار کی کھوپڑی کا نشانہ لے لیا۔ وہ ایک لمبا، تڑنگا اور صحت مند آدمی تھا۔
آپ کی ذرا سی بے احتیاطی تو کیر جمال کے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی چھین لے گی، راستے میں اس سے راضی نے کہا تھا۔ اس کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ اپنے ہدف کو دیکھا، ایک لمحے کے لیے متذبذب ہوئی، پھر دھڑکتے دل کے ساتھ ٹریگر دبا دی اور سرسراتی ہوئی 3 انچ کی بے آواز گولی اس کے ہدف کی گردن میں اتر گئی۔ شاید گولی چلاتے وقت اس کا ہاتھ کانپ گیا تھا، یہی وجہ تھی کہ گولی پیشانی کی بجائے گردن میں لگی تھی۔ تاہم یہ کارکردگی بھی بری نہیں تھی۔ وہ زمین پر گر کر چند لمحے تڑپا، پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے بولٹ چڑھانے میں دیر نہیں کی اور دوبارہ ٹیلی اسکوپ کی طاقتور عدسے میں دیکھنے لگی۔ اب اس کا رخ کمروں کی جانب تھا، مگر وہاں سے اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ من اس کی نگاہ زمین پر رینگتے ہوئے ایک سائے پر پڑی۔ وہ راضی تھا، جو کرالنگ کرتا ہوا ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دروازہ کھلا اور ایک پستول بردار شخص نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا، اس کے پستول کی نال راضی کی جانب تھی۔ اب وہ مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے پھر گولی داغ دی، پستول بردار کی پیشانی سرخ ہوئی اور وہ رختے سفر باندھے بغیر ملک عدم سدھار گیا۔ اس کے گرتے ہی راضی اندر داخل ہو گیا۔ دشمن کے 2 آدمی مارے جا چکے تھے، مگر انہوں نے کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ یہ اچھی علامت نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے وہ شراب کے نشے میں دو رقص دیکھ رہے ہوں۔ وہ بڑبڑائی، مگر پھر خود ہی اپنے خیال کی نفی کر دی۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک دشمن دار آدمی اس قدر غافل ہو؟ اب اس سے راضی کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کھڑکیوں کی شیشوں کی حدود میں جو کچھ بآسانی دیکھ سکتی تھی، دیکھ چکی تھی۔ دوسری جانب راوی نے کچھ زیادہ ہی چین لکھ دیا تھا۔ اب اس کے پاس سوائے انتظار کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں سے 2 آدمی موت کے گھاٹے اتر گئے تھے۔ اس کی کیفیت بیان و برداشت سے باہر تھی۔ وہ بہت دیر تک پتھر کے بت کی طرح ساکت بیٹھی رہی۔ اسے گمان ہونے لگا کہ فارم ہاؤس کے اندر کوئی بھی نہیں۔ اگر کوئی بھی نہیں ہے تو راضی کہاں گیا؟ اس نے سوچا اور اس کی تشویش میں اضافہ ہونے لگا۔ میڈم، کچھ بھی ہو جائے آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ اس سے راضی کی تاکید سے بھرپور نصیحت یاد آ گئی۔ چنانچہ کم و بیش 1.5 گھنٹہ تک اس نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ اب اسے توقیر جمال کی فکر بھی ہونے لگی تھی۔ اس نے کوئی کال بلکہ میسج تک نہیں کیا تھا۔ اس پس و پیش میں مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ اس نے مرکزی گیٹ کا جائزہ لیا۔ وہاں اس کی گرائی ہوئی پہلی لاش جوں کی توں پڑی ہوئی تھی۔ اس کا خون زمین پر پھیل گیا تھا، جیسے ایک جسم کتا چاٹ رہا تھا۔ اسے جھرجھری سی آ گئی اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پہلی حیرت اسے اس وقت ہوئی جب کمرے کے دروازے پر اسے دوسری لاش نظر نہیں آئی۔ اب اس کا ماتھا ٹھنکا اور اس نے ایک خطرناک فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے گن پر سے اپنے فنگر پرنٹ صاف کیے، اسے درخت پر ایک محفوظ جگہ پر رکھا اور کمر خمیدہ شاخ پر پاؤں رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ دیوار کے اوپر تھی۔ اب اس کے ہاتھ میں پستول تھی اور وہ کسی بھی قسم کی کارروائی کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ اس نے آہستگی کے ساتھ دیوار سے چھلانگ لگائی اور فارم ہاؤس کے کمروں کی طرف جھک کر آنکھیں پڑھنے لگی۔ یہ عمل ان کے ترتیب دیے گئے لائحہ عمل اور راضی کی تاکید کے سراسر خلاف تھا، مگر اس نے 2 گھنٹے درخت کے 2 شاخے میں بیٹھ کر گزار دیے تھے۔ اس کا جسم اکڑ کر رہ گیا تھا۔ وہ 90 تولے قدم رکھتی ہوئی اس دروازے پر پہنچ گئی جہاں کچھ دیر قبل اس کا دوسرا شکار گرا تھا، مگر اب اس جگہ اس کی لاش موجود نہیں تھی۔ تاہم فرش پر کافی مقدار میں خون پھیلا ہوا تھا۔ یہ بات تو کنفرم تھی کہ وہ مر چکا تھا، کیونکہ گولی اس کے پیشانی کے راستے دماغ میں اتر گئی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی گیراج میں داخل ہو گئی۔ یہاں ایک V8 کار کھڑی تھی، علاوہ ازیں وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ وہ وہاں سے نکلی اور تیسرے کمرے میں پہنچ گئی۔ اندر ایک بلب جل رہا تھا، جس کی روشنی میں اسے فرش پر کسی زخمی یا لاش کو گھسیٹے جانے کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ اسی خیال میں وہ لاش یا زخمی راضی بھی ہو سکتا تھا، مگر اسی لمحے ایک دوسرے خیال نے اس خدشے کو مسترد کر دیا۔ وہی ہوگا جسے پیشانی میں 3 انچ کی گولی لگی تھی، اس نے سوچا اور مطمئن ہو گئی، مگر وہ پوری طرح مطمئن نہیں تھی۔ فارم ہاؤس میں ہو کا عالم تھا۔ ایسی بے رحم خاموشی تھی کہ شہر خاموشاں کا گماں ہوتا تھا۔ اگر یہاں صرف وہی 2 آدمی تھے جو اس کی گولیوں کا نشانہ بن گئے تھے، تو پھر لاش گھسیٹنے والا کون تھا اور راضی کہاں غائب ہو گیا؟ اسے کسی بہت بڑی گڑبڑ کا شبہ ہو رہا تھا۔ رات کافی گزر گئی تھی۔
اس نے جینز کی شرٹ، لیدر کا اپر اور شوز پہن رکھے تھے۔ اس کے سر پر بوائے کیپ اور ہاتھ میں جدید اور خطرناک پستول تھی۔ وہ خون کے نشانات پر چلتی ہوئی آگے بڑھنے لگی جو ایک ہال نما کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ مذکورہ کمرے میں صوفے، کنگ سائز ٹیبل اور متعدد کرسیاں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں۔ اسے ایک کونے میں رکھے چوہے دان میں ایک مردہ چوہا بھی نظر آیا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہیں وہ بھی ایسے ہی کسی چوہے دان میں نہ پھنس گئی ہو۔ یہ خیال ہی اس کے لیے جان لیوا تھا، کیونکہ اس کی معلومات کے مطابق جابر زمان انتہائی شفاف اور شکیل القلب انسان واقع ہوا تھا۔ خون کے نشانات ہال سے منسلک ایک اسٹور نما کمرے میں جا رہے تھے۔ وہ اس جانب بڑھنے لگی۔ یہ واقعی میں ایک اسٹور تھا۔ اس میں کاٹ کباڑ، ٹوٹی ہوئی کرسیاں اور کچھ لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ غور سے دیکھنے لگی۔ لاش یا زخمی کو یہاں تک گھسیٹ کر تو لایا گیا تھا، مگر اس جگہ خون کے نشانات کے سوا لاش یا کوئی زخمی موجود نہیں تھا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ عین ممکن ہے دشمن حملے سے باخبر ہو گیا ہو۔ اگر ایسا تھا تو اب تک ان پر جوابی حملہ ہو چکا ہوتا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو رازی کہاں ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ وہ بری طرح الجھ کر رہ گئی تھی۔ کوئی سراغ، کوئی سرا اور کوئی دشمن نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسٹور کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ذہن پر سوچوں کے لشکر نے مسلح ہو کر حملہ کر دیا تھا۔ اگر یہ سازش ہے تو بہت بڑی، خطرناک اور منظم سازش ہے، وہ سوچنے لگی۔ من اس کے ذہن میں جھماکا ہوا اور وہ تیزی سے حرکت میں آ گئی اور اسٹور میں بکھرے ہوئے سامان کے ڈھیر کو آواز پیدا کیے بغیر اپنی جگہ سے ہٹانے لگی، مگر کاٹ کباڑ میں کوئی لاش یا زخمی نہیں تھا۔ اف، کہاں ہیں آپ رازی سر؟ وہ جھنجھلا کر بولی اور دوبارہ دیوار سے پشت ٹکا کر بیٹھ گئی۔ گزرتے واقعات اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح چلنے لگے تھے۔ توقیر جمال کا فارم ہاؤس بھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ اس نے سوچا اور اسے جرجری سی آ گئی۔ تہہ خانے میں احسن کا دریدہ اور لہو لہو جسم، اس کی دل خراش چیخیں، واپسی پر منیجر رازی کی فلسفیاتی گفتگو، نور جمال کا بیگم ملی و شفیق چہرہ اور توقیر جمال کی گرفتاری، یہ سب خیالات اس کے ذہن میں کیڑے کی طرح کلبلا رہے تھے۔ اگر میں تہہ خانے کے اندر احسن کو مارتی تو سرخرو ہو جاتی، اس نے سوچا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ مگر وہ تو پہلے ہی مر چکا ہے، اس کے اندر سے آواز آئی۔ کیسے؟ وہ مستفسر ہوئی۔ احساس اور ضمیر مر جائے تو انسان مردہ ہی ہو جاتا ہے، اندر سے کہا گیا۔ مگر میں وہ موت نہیں مرنا چاہتی تھی، اس نے جواب دیا۔ مجھے اپنے احساسات اور ضمیر کو زندہ رکھنا ہے، ایسے لوگوں کو معاشرہ کھا جاتا ہے۔ اندر والے نے ناراضی سے کہا اور چپ سادھ لی۔ وہ اس سر تہہ خانے میں کس حال میں ہوگا؟ اس نے سوچا اور دفتن اس کے ذہن میں بجلی کا کونتا لپکا۔ تہہ خانہ! وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور متحرک ہو گئی۔ یہاں بھی یقیناً کوئی تہہ خانہ ہوگا اور وہ لاش بھی گھسیٹ کر اسی میں لے گئے ہوں گے۔ اس نے دماغ سے خوف کا احساس کھینچ کر باہر نکالا اور دیوانہ وار اسٹور میں بکھرے ہوئے سامان کو ادھر ادھر پھینکنے لگی۔ اب اسے کوئی خوف، کوئی خدشہ لاحق نہیں تھا۔ اسے صرف منیجر رازی ایسے شفیق اور مخلص انسان کو بچانا تھا۔ اس نے کاٹ کباڑ اٹھا کر باہر پھینک دیا اور فرش کو ہتھیلی سے صاف کرنے لگی۔ اچانک اسے اپنی ہتھیلی پر کوئی ہک نما لوہے کی چیز محسوس ہوئی۔ بلا شبہ یہ تختہ تھا۔ تخت یا تختہ! وہ بڑبڑائی اور ہک میں ہاتھ ڈال کر اسے کھینچا۔ تختے نے کوئی حرکت نہیں کی، البتہ اسے ہاتھ پر چپچپاہٹ سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو سونگھ کر دیکھا۔ یہ خون کی بو تھی۔ اب کہانی کی کڑیاں آپس میں مل رہی تھیں۔ لاش یا زخمی کو گھسیٹنے والے نے اپنے خون آلودہ ہاتھ سے اس ہک کو کھینچا ہوگا۔ اس خیال نے اس پر جوش مگر کسی حد تک خوفزدہ بھی کر دیا تھا۔ وہ خوف جو ابھی کچھ دیر پہلے اس نے اپنے دماغ سے کھرچ کر نکال پھینکا تھا، دوبارہ اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ وہ تہہ خانے کے اندرونی حالات اور دشمنوں کی متوقع تعداد سے قطعی لاعلم اور کوئی اندازہ لگانے سے قاصر تھی، مگر رازی کو کسی صورت بھی دشمن کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ اس نے رسٹ واچ پر وقت دیکھا۔ 2 بج رہے تھے۔ سیل فون استعمال کرنا بے سود تھا، کیونکہ رازی اگر صحیح سلامت ہوتا تو ان کا رابطہ ہو چکا ہوتا۔ فی الوقت اولین ترجیح رازی کو بچانا تھا اور اس کے لیے اسے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے تختے کے ہک میں ہاتھ ڈالا اور اسے پوری قوت سے اپنی طرف کھینچا۔ اس بار اسے دقت نہیں ہوئی۔ تختہ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ اوپر اٹھتا چلا گیا۔ اس نے تہہ خانے میں اترتی ہوئی سیڑھیوں پر نظر ڈالی۔
جو اسٹور روم میں جلتے ہوئے بلب کی روشنی میں واضح نظر آ رہی تھی۔ ایک بار پھر اس پر خوف حاوی ہو گیا، دل دھڑکنے لگا اور سردی کے باوجود اپنے جسم پر پسینے کی نمی محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ تہہ خانہ اس کے لیے مقتل اور اس کی قبر بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ اس نے منتشر حواس کو مجتمع کیا اور خوف کے احساس کو ذہن سے نکالا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ تہہ خانے کے اندر بھی ایک بے رحم اور پراسرار خاموشی کا راج تھا۔ بالآخر کئی لمحوں کی غسل مسافت کے بعد وہ تہہ خانے میں داخل ہو گئے۔ یہ توقیر جمال کے فارم ہاؤس کی نسبت قدرے کشادہ کمرہ تھا۔ فرش پر جا بجا خون کے داغ نظر آ رہے تھے جو جم کر سیاہی مائل ہونے لگے تھے۔ سب سے اہم اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی چیز وہی زخمی یا لاش تھی جو اس کے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ اس کے پیشانی میں سرخ سوراخ اور آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اس کے منہ سے ایک دل خراش نکلی اور تہہ خانے میں پھیل گئی۔ اس چیخ کی وجہ کوئی خوف نہیں بلکہ وہ لاش تھی جس کی کھلی ہوئی حسرت ناک نگاہیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ نیچے بیٹھ کر اسے زخمی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کے رخساروں پر پھیل رہے تھے۔ ان کھلی ہوئی بے نور آنکھوں میں انگنت سوال تھے، جیسے وہ اس سے پوچھ رہی ہو کہ اب تو مل گیا نا تمہارے دل کو سکون، تم یہی چاہتی تھی۔ نہیں احسن، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی، وہ چلا کر بولی۔ میں تمہاری موت نہیں چاہتی تھی، ورنہ میں تمہیں توقیر جمال کے فارم ہاؤس پر ہی مار چکی ہوتی۔ وہ بلا ارادہ اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس کی چیخوں کی باز گشت تہہ خانے میں گونج رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بڑبڑائی۔ یہ تو توقیر کے فارم ہاؤس کے تہہ خانے میں تھا۔ اس کا ذہن معاف ہونے لگا تھا، دماغ کی رگیں اب تب میں ٹوٹنے والی تھیں کہ اچانک کسی نے تہہ خانے کا تختہ بند کر دیا۔ تختہ بند ہوتے ہی اندر قبر نما اندھیرا پھیل گیا اور اس کی رگوں میں خوف سرایت کر گیا۔ وہ ایک لاش کے ساتھ تہہ خانے میں بند ہونے کے تصور سے ہی کانپ رہی تھی۔ کوئی جتنا بھی پیارا ہو، یہ فطرت کا قانون ہے کہ اس کی موت کے بعد کوئی اس کے ساتھ ایک پل بھی تنہا نہیں رہ سکتا۔ حرارتوں، جذبوں اور ارمانوں بھرا جسم بے جان ہو جائے تو اسے مٹی کے سپرد کرنے کی جلدی اس کے پیاروں کو ہی ہوتی ہے۔ مگر وہ قبر نہیں تھی، ایک کشادہ تہہ خانہ میں ایک لاش اور ایک زندہ لاش تھی۔ وہ اس قبر کی دیوار سے سر ٹکراتے ٹکراتے نیم جاں ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ موت کا خوف اور یہ قبر نما وحشت اس کی موت کا سبب بنتی، اس کے حواس مختل ہونے لگے۔ توقیر جمال، راضی یا پھر جابر زمان؟ آخر اس گھناؤنی اور خونی سازش کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ طرح طرح کے وسوسے اس کے دل میں سر اٹھا رہے تھے۔ توقیر جمال میرے ہی ہاتھوں احسن کو مروانا چاہتا تھا۔ یہ روح فرسا خیال آتے ہی وہ دنیا معافیہ سے بے خبر ہوتی چلی گئی اور اب احسن کی لاش کے ساتھ خود بھی ایک لاش کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ میرے زخم چونکہ زیادہ گہرے نہیں تھے، چنانچہ میں 15-20 دنوں میں ہی چلنے پھرنے لگا تھا۔ اس دوران رابعہ کمال سے رابطہ تو رہا مگر کوئی خاص معلومات حاصل نہیں ہوئی۔ میڈیا نے اس معاملے کو خوب اچھالا تھا، مگر میڈیا کی گرم جوشی کسی نئی خبر کے آتے ہی مانند پڑ جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ داؤد مکرم اب بھی آزاد گھوم رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے بھی کیس کی پیروی نہیں کی تھی۔ لاشعوری طور پر میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ 6 ماہ کے لیے جیل جائے اور پھر یہ کیس بھی ہزارہا کیسز کی طرح فائلوں کے ڈھیر تلے دب کر دم توڑ جائے۔ کہاں ہو؟ جتنی جلدی ہو سکے کالج کی گیٹ پر پہنچ جاؤ۔ یہ کاشی کی کال تھی۔ اس دن میں کالج نہیں گیا تھا۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ سردیاں قریب الاختتام تھیں۔ میں نے بائیک نکالی اور کالج کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس دوران کاشی کی کال مسلسل آ رہی تھی۔ بالآخر میں نے برلب سڑک بائیک روکی اور اس کی کال ریسیو کر لی۔ اب کالج کی بجائے سروس روڈ پر آؤ، وہ اجرت میں بولا۔ لگتا ہے آج کوئی سرا ہاتھ آ ہی جائے گا، اس نے کہا اور کال بند کر دی۔ موجودہ مقام سے سروس روڈ زیادہ دور نہیں تھا، تاہم ٹریفک کی رش کی وجہ سے کم از کم 20 منٹ لگ سکتے تھے۔ میں نے فوراً اسی جگہ سے یو ٹرن لیا اور بائیک کی رفتار بڑھا دی۔ مجھے اندازہ تھا کہ کاشی کسی کارروائی میں مصروف عمل تھا۔ یقیناً وہ سعدیہ امین کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس کام پر وہ کئی دنوں سے محنت کر رہا تھا، مگر نتیجہ تاحال 0 کے برابر ہی تھا۔ تاہم آج اس کی گرم جوشی قابل دید تھی۔ تم کہاں پر ہو؟ میں نے سروس روڈ پر پہنچ کر اسے فون کیا۔ پوسٹ آفس کے سامنے آ جاؤ، اس نے مختصراً کہا۔ میں نے کال منقطع کی اور 5 منٹ میں پوسٹ آفس کے سامنے پہنچ گیا۔ وہ بدستور بائیک پر سوار تھا اور اس کی آنکھیں پوسٹ آفس کے مرکزی دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے خفیف سا اشارہ کیا اور سیل فون نکال کر مجھے دکھایا۔ وہ مجھ سے فون پر بات کرنا چاہ رہا تھا، پھر فوراً اس کی کال آ گئی۔
وہ بل جمع کروانے آئی ہے، یہاں سے سیدھی اپنے فلیٹ پر جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب تھیلے سے بلی کو یہیں باہر نکالے گی، میں نے کہا۔ آتے وقت یہ پروفیسر داؤد مکرم سے بھی ملی ہے، مجھے لگتا ہے کوئی اہم بات ہے۔ وہ بولا، لگتا ہے یہ پھر کوئی کھیل کھیل رہی ہے۔ کھیل ختم ہی کب ہوا تھا، بس یہ لوگ محتاط ہو گئے تھے، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم بھی محتاط رہنا، وہ ہمیں دیکھ بھی سکتی ہے، میں نے تنبیہی لہجے میں کہا۔ کچھ بھی ہو، اب رسک تو لینا ہے، ویسے بھی وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خوفزدہ ہو کر بیٹھ گئے ہیں، انہیں یہی سمجھنے دو۔ میں نے پوسٹ آفس کے باہر خواتین کی قطار پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا اور کال بند کر دی۔ وہ سب سے آگے والی عورت کے پیچھے کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں بجلی کا بل اور کچھ رقم بھی نظر آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے بل جمع کروا دی اور قطار سے نکل آئی۔ نہ جانے کیوں وہ عجلت میں اور قدرے خوفزدہ لگ رہی تھی۔ پھر وہ پوسٹ آفس کے سامنے کھڑے رکشے میں بیٹھ کر چلی گئی۔ کاشی نے مجھے اشارہ کیا اور بائیک اس کے پیچھے لگا دی۔